अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह अजीम हो गया है और ऐसा जुर्म मैं कर बैठी हूं कि उसके लिए मेरे ऊपर हद जारी होनी चाहिए, मैं संसार होने के लायक हूं, मुझसे जिना का सुदूर हो गया। आपने कहा होश में बोल रही हो? कहा हाँ। आपने साहबा से कहा देखो, कहा अल्लाह के रसूल होश में है। आपने कहा ले जाओ और पत्थरों से मार मार के संसार कर दो। लेकिन पता चला उसके पेट में बच्चा है। आपने कहा नहीं, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता, अभी पत्थरों से नहीं मारा जा सकता। मीडिया वालों गौर करो, इस्लाम में जिना की सजा पत्थरों से मार मार के खत्म कर देना है, लेकिन उस औरत के बारे में जब पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अभी इस औरत को सजा नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके पेट में बच्चा है, जबकि बच्चा नाजायज है, जिना की पैदावार है, जिसको हमारी जबान में हरामी औलाद, हरामी बच्चा कहा जाता है। लेकिन इस्लाम किसी नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं देता है और उसको भी मारने की इजाजत नहीं देता है। जब नाजायज बच्चा और वो भी पेट में पल रहा हो, जिस बच्चे की उम्र 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 हफ्ता और 1 महीने की हो, उस छोटे बच्चे को भी जब इस्लाम मारने की और गिराने की इजाजत नहीं देता है तो बेकसूर लोगों को मारने की इजाजत कहां से देगा? मैं फिर कह रहा हूं, महाभारत की नजर से मत देखो, फिर कह रहा हूं हरे रंग के चश्मे से मत देखो, हमको इंसाफ की नजर से देखो। हम वहीं खड़े होंगे जहां वीर अब्दुल हमीद थे, जहां अबुल कलाम आजाद थे, जहां अशफाकुल्लाह थे। हम आज भी वही हैं। इस देश के साथ वफादारी आज भी हम करते हैं और इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी भर करते रहेंगे, क्योंकि देश से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत करना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया और बताया है। ये हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला है। हम उन हदीसों पर तो हम नहीं अमल कर रहे हैं और नहीं कहते हैं कि वो सही है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने वतन से मोहब्बत करने का हुक्म नहीं दिया है। ये आपकी तालीमात से ये साबित नहीं है। आप पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी जब मक्का छोड़ के मदीना गए तो मक्का छोड़ते वक्त आपने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ा और रोया और रो रो कर आपने कहा आए खाने काबा, आपने कहा मक्का मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, मुझे तेरे रहने वालों ने मजबूर कर दिया, और अगर मुझे तेरे रहने वाले और बाशिंदे मजबूर न किए होते तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। ये वतन की मोहब्बत नहीं तो और क्या है। अल्लामा शिबली ने भी सीरतुन नबी के अंदर लिखा है कि जब अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना गए तो मदीना जाने के बाद जब सोते थे तो आपका चेहरा सोते वक्त मक्के की तरफ हो जाता था। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या बात है, तो आपने कहा मक्के की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती है। मेरे भाइयों, ये तमाम वाकयात है। वतन की मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने सिखलाई, मुल्क की मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने सिखलाई, वतन के साथ वफादारी करना अल्लाह के नबी ने, हमारे इस्लाम ने बताया। हम कैसे भारत के दुश्मन हो सकते हैं? हमारे जमीनों में ऐसी चीजें शामिल नहीं है। आइए जरा देखिए आपने क्या कहा, जब अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब वो बच्चा पैदा हो गया तब आई। कहा अल्लाह के रसूल देखिए बच्चा पैदा हो गया, आपने कहा जाओ अब इसको सजा दे दो। लेकिन जैसे ही उसको ले जाया जाने लगा बच्चा रोने लगा। उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल के आखिरी मर्तबा में इस बच्चे को दूध पिला दूं। अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ। उसने बच्चा ले लिया, चेहरा घुमा लिया, अपने पिस्तान से उस बच्चे को लगा लिया और दूध पिलाया और पूरा पेट भर के दूध पिलाया और वो बच्चा मुस्कुराने लगा। उसके होठों पर दूध अल्लाह के रसूल को दे देती है, लीजिए अब संभालिए, ये आपके की अमानत है, आपको सौंप रही हूं। मीडिया वालों, नाजायज बच्चा है, पता नहीं उसका बाप कौन है, छूतछात इस्लाम में नहीं है, और ऐसे नाजायज बच्चे को भी अल्लाह के रसूल अपनी गोद में ले रहे हैं। सीखो, ऐसे नाजायज बच्चे को भी अल्लाह के रसूल अपनी गोद में ले रहे हैं। वो औरत को सजा के लिए ले जाया जाने लगा, लेकिन नबी अकरम उस बच्चे के होठों पे लगा हुआ दूध देख रहे हैं। उस औरत को जो जा रही है कत्ल होने के लिए, आप उसको देखते हैं, कहते रोक लो, अभी इस औरत को सजा नहीं दी जा सकती है। औरत कहती है अल्लाह के रसूल मैं जल्दी से सजा पाना चाहती हूँ ताकि दोज़ख की सजा से बच जाऊं, और आप कह रहे हैं अभी सजा नहीं दी जा सकती है। आपने कहा इस बच्चे की ग़िज़ा अभी तेरी पिस्तान में मौजूद है, अभी ये बच्चा तेरा दूध पीता है, अभी इस बच्चे को दूसरी औरत का नहीं तेरे दूध की जरूरत है। अर्श वाले ने इस बच्चे को पैदा करने से पहले इसकी ग़िज़ा तेरी पिस्तान में भर दी है, और मोहम्मद किसी मासूम बच्चे का हक नहीं मार सकता है। अभी इस बच्चे को तेरा दूध पीने का हक है। जा, जब तक ये बच्चा तेरा दूध न छोड़ दे और रोटी खाना शुरू नहीं कर दे तब तक तुझे सजा नहीं दी जा सकती है।
بھائیو ذرا تصور کریے, آپ تصور کیجئے یہ جج تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ایک طرف بچے کا بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں, ایک طرف اس عورت کو بھی سزا دینا چاہتے ہیں, لیکن بچے کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس عورت کی سزا کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں, اور جب وہ بچہ روٹی کھانا شروع کر دیتا اور دودھ چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کے رسول کہتے ہیں اے اللہ, اب محمد کی عدالت میں کوئی بہانہ نہیں ہے, اس عورت کو چھوڑنے کا میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, اگر میرے ہاتھ میں ہوتی گنجائش تو میں اور نکالتا اس عورت کو بچانے کا, اب میرے ہاتھ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ساتھیوں لے جاؤ, اب اس عورت کو سنسار کر دو پتھروں سے مار مار کر, کیونکہ اب اس بچے نے روٹی کھانا سیکھ لیا ہے, اب پل جائے گا اور کوئی اس بچے کو پال لے گا. میرے بھائیوں تصور کرو, ایسا انصاف کیا آپ نے, پھر اس عورت کے سر پہ پہلا پتھر پڑتا ہے, اس کے خون کا پھوپھڑا نکلتا ہے, سر پھٹ جاتا ہے, اور خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, اور خالد ابن ولید نے خون گر جانے کی وجہ سے کپڑوں پر اس کو گالی دے دی. اللہ کے رسول نے 3 دن بات نہیں کی خالد سے. 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آئے, کا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان. اے اللہ کے رسول, یہ کیا بات ہے, آپ ہم سے نہیں بول رہے ہیں, آج 3را دن ہے. آپ نے روتے ہوئے کہا خالد, تم نے اس عورت کو بہت بری گالی دی ہے, تم نے اس کو ناجائز بدچلن تک کہہ ڈالا ہے. خالد, تمہاری زبان سے یہ جملے اچھے نہیں تھے. کہا اللہ کے رسول, وہ بدچلن عورت, اور اس کے میں نے پتھر مارا اور پہلا ہی پتھر سے خون نکلا اور میرے کپڑوں پہ آ گیا تو میرے منہ سے نازیبا جملے نکل گئے. آپ نے کہا خالد, زبان کو لگام دو, وہ عورت عادتاً بدچلن نہیں تھی, اس کا شوہر کئی مہینوں سے گھر میں نہیں تھا اور وہ کنٹرول نہیں کر سکی, اور دیہات میں جنگل میں جا کر پہاڑ کے دامن میں اس نے زنا کر لیا کسی آدمی کے ساتھ, لیکن اس کے بعد اس کو احساس بھی ہو گیا اور اس نے اللہ کے دربار میں پکی سچی توبہ بھی کر لی. اے خالد, تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو, تمہیں نہیں معلوم اس نے اپنے آپ کو زمین میں گاڑ کے اس چہرے پر پتھر کھا کر اپنے آپ کو مار ڈالا, اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, اور اللہ کی عدالت میں کتاب و سنت کے قانون کے مطابق سزا پالی. تمہیں معلوم ہے کہ اس عورت نے یہ سزا پا کر اپنے آپ کو کیسی سچی توبہ کی ہے, اپنے آپ کو کیسا پاک صاف کر لیا ہے. اے خالد, اس عورت نے سنسار ہو کر پتھروں سے مار کھا کر ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر اس عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر جو جہنم کے قریب کھڑے ہو, ایسے جہنمیوں پر بھی اگر اس عورت کی ایک توبہ کو ڈال دیا جائے اور 70 پر ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے 70 کے 70 جہنمیوں کی مغفرت ہو جائے اور 70 کے 70 جہنمی بھی جنتی بن جائیں. تم جانتے ہو اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے؟ یہ مقام دیا اسلام نے عورت کو, یہ مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو کہ اس سے غلطی ہوئی, سزا اس کو دی, لیکن اتنا بڑا مقام دیا کہ اس عورت کی توبہ کو ایسا قرار دیا کہ اتنی سچی توبہ ہے کہ اس ایک عورت کی توبہ کو 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جائیں, 70 گناہگاروں پر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی گناہوں سے دھل جائیں. میرے بھائیوں, یہ انصاف تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ججمنٹلی کے جب اصول آئے تو ایسے آئے جہاں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں, تو وہیں ایسا بھی واقعہ آیا کہ چوری میں ایک لڑکی پکڑی گئی, فاطمہ نام ہے. کہا اللہ کے رسول, پکڑی گئی ہے, کیا کروں؟ کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. کہا اللہ کے رسول, بڑے اونچے گھرانے کی ہے, لوگ بڑے طنز ماریں گے. آپ نے کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. اسامہ ابن زید کو پیش کیا گیا, کہا ان کی بھی سفارش نہیں مانی گئی, کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. کہا اللہ کے رسول, لوگ بہت کچھ طنز ماریں گے. آپ نے کہا پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ہیں کہ ان کے امیر جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور غربا جب کوئی جرم کرتے تھے تو سزا دے دی جاتی تھی. جاؤ ہاتھ کاٹ ڈالو. ہاتھ کاٹ دیا گیا. کہا اللہ کے رسول, ہاتھ تو کاٹ دیا لیکن بہت برے حالات ہیں, لوگ بہت زیادہ طنز اڑا مار رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں لوگ بڑے بڑے امیروں کو نہیں دیکھا جاتا. اس موقع پر بھی نبی اکرم کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ دنیا کی کسی عدالت میں آج نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے. پورا مدینہ چڑھا رہا ہے, پوری بستی اسلام کو کوس رہی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے امیروں کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں, لوگ ساہوکاروں کے ساتھ یہ, اور اللہ کے رسول اکیلے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی ہے جس نے چوری کی ہے, اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا. اگر اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی, میرا اپنا لخت جگر ہوتا, میرا اپنا دل کا ٹکڑا ہوتا, تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا, میں اس کو بھی. تو عورتیں ایسی پاک دامن بن گئی, اتنی نیک بن گئی کہ آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے, کیونکہ اسلام جانتا ہے, محمد رسول اللہ کو معلوم ہے ایک عورت کی سب سے بڑی عزت وہی چیز ہے, شرمگاہ. اسی لیے قتل کے لیے
2 आदमियों की गवाही मांगी गई है, लेकिन जिना के लिए 4 लोगों की गवाही मांगी गई है, ताकि कोई किसी औरत को ऐसे ही बदनाम न कर दे, कोई किसी लड़की पर ऐसे ही तोहमत न लगा दे। मौलवी जर्जीस ने एक लड़के को और एक लड़की को जिना करते हुए देखा है, बंद कमरे में देखा है, दोनों को नंगी अवस्था में देखा है, लेकिन सिर्फ जर्जीस ने देखा है। जर्जीस, अपनी जबान पे कंट्रोल कर। इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो तब भी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है। किसी भी लड़की की इज्जत व आबरू को तुम उछाल रहे हो, ये उनका जाती मामला है। वो चाहे तो तौबा करके अपने रब को मना सकते हैं, लेकिन जर्जीस साहब को तो दुश्मनी है उस लड़के से भी और उस लड़की से भी। आए और कह दिया, साहब उन दोनों को मैंने गलत काम करते हुए देखा और हकीकत में देखा और सच में देखा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह की कसम मैंने देखा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी समाज, जहां इस्लामी कानून होगा, वहां मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। जर्जीस साहब, तुमने देखा? हाँ। दूसरा गवाह? साहब हमें नहीं मालूम। देखने के बावजूद हम मुजरिम हैं। देखिए एक लड़की की इज्जत को इस्लाम ने कितना प्यारा बनाया, जिसको हम मोबाइलों में बात कर करके छलनी कर देते। गुफ्तगू हुई? हाँ आ जाओ। इस जलसे में भी आई होंगी, फोन पे बात करके 3-4 बजे सेटिंग हो गई होगी, हाँ फला जगह मिलेंगे। आज तो तुम्हारे पापा भेज ही देंगे जलसे के नाम पे, कौन रोकेगा? तुम हंस रहे हो, ये रोने का मकाम है, रोने का। हमारी बहनों बेटियों के लिए कहाँ पर मीटिंगें हो चुकी हैं कि इनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ और जगह दो और गैर मुस्लिमों से इनके निकाह करवाओ और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के इनको छोड़ दो। हमारी बेटियों के खिलाफ मीटिंगें हो चुकी, आप हंस मोबाइल में लगे हो। एक्सक्यूज मी, हाय वाय डार्लिंग, इसी में आज हम पड़े हुए हैं। याद रखो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की कसम ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारी दहलीज तक जाता है। कुरान ने जिना को क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना। कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं कहा गंदा काम। अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही, लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे 1 साल तक मैं यही ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था, अल्लाह ने काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता। 1 साल तक पढ़ा, 1 साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, 1 साल तक हमने चेक किया, 1 साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, 1 साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया, तब 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहनों बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है, उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और ये रास्ता हमारी बेटी तक आता है। कितने दिन हो गए हमने नहीं बताया, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे इलाके का वाकया है कि एक अमीर आदमी ने एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी सिर्फ एक बहन थी, बस एक बहन, कोई नहीं था उसका, किसी बात पर नाराज होकर FIR करके उस लड़के को जेल पहुंचा दिया। अब बहन अकेली हो गई। मोहल्ले के लोगों ने साथ दिया उसका, खाना पानी हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल के बाद जब लड़का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपक गई, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया हूं। बहन ने कहा, भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा। अरे चाचा जी चुप करा दो इनको, मेरे कान में आवाज जा रही।
وقت ہے ان کا من ربوں کا اور ماں دینوں کا تیاری کریں کہ تمہارا رب کون ہے. فرشتے سوال کریں گے. اسٹیج پہ بول رہے ہیں چاچا. سنیے میرے بھائیوں, تعجب کرو گے, لڑکے نے اپنی بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. چپ, جو منہ میں آتا بکتی چلی آ رہی ہے. کہ بھائی جو حقیقت ہے. چپ, کون ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے؟ آج تک اس زمین کی دھرتی پر, آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے. بہن نے کہا بھائی اتنا وشواس ہے میرے اوپر؟ کہا نہیں تیرے اوپر نہیں, اپنے اوپر. کہا ہے کیسے؟ کہا میری بہن تو جانتی ہے کہ تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا رکشہ چلاتا ہے. تیری بہن تیرا بھائی صبح اٹھتا ہے شام تک رکشہ چلاتا ہے, تجھے پالتا ہے پوستا ہے اور تیرے جہیز کے سامان کی تیاری کرتا ہے, تیرا گھر بسانے کی تیاری کرتا ہے. تیرے بھائی کے رکشے پر صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی عورتیں بیٹھتی ہیں اور کتنی اسکول کی اور کالج کی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکشے پر بیٹھتی ہیں. میری بہن, تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی بھی لڑکیاں آج تک بیٹھی ہیں, میں نے ان لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا. جب میں نے آج تک کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر غلط نظر کون ڈال سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سماجیوں سنو, اتر دیناج پور کے چپے چپے سے آنے والوں سنو, اپنی بہن پر بھروسہ وہی کرنا یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو اپنے آپ کو بھروسے کے لائق سمجھتا ہو. اتنا یاد رکھنا, اگر تم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے تو حقیقت میں تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے. اس نوجوان نے صاف کہا میں نے آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی لڑکیاں بیٹھی بہن کی نظر سے دیکھا. جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر کون غلط نظر ڈال سکتا؟ اس جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے. سبق, اگر آپ نے کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو یاد رکھنا ہم نے راستہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے دروازے تک پہنچنے کا. الفاظ کڑوے ہیں مگر حق بجانب ہوں, الفاظ سخت ہیں لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہیں. الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ معافی کا چندہ کرنے کی عادت میری نہیں ہے. کس بات پر معافی مانگوں؟ کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی ہے. اگر تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو ہماری بہنوں بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی. کما تدین تدان, عربی زبان کا مقولہ ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ حالات ہے, یہ صورتحال پیدا ہوئی. ایک جہیز کی لعنت ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں. اکیلے محمد رسول اللہ نے کتنی برائیوں کو ختم کیا. شراب مکے میں بہہ گئی, جوا ختم ہو گیا, اور امن و امان ایسا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر 5 ریال اور 10 ریال بھی پڑے ہوں تو ڈر سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے. اگر اٹھا لیں گے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تو کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹ ڈالا جائے. آج بھی امن و امان اور شانتی کا ایسا گہوارہ بن گیا ہے ہمارا عرب ملک. آپ غور کر رہے ہیں؟ مدرسے چلائیے, اللہ آپ کے ان مدرسوں کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ان سے علماء اور حفاظ کا ایک ذخیرہ نکالے اور بار الہ ان علماء اور حفاظ کو چپے چپے میں بھیج کر ان سے دین کی خدمت لے لے. لیکن سنو, ہمیں سماج کی برائیوں کو خود آگے بڑھ کر دور کرنا ہوگا. کیا آپ نے کسی مولانا کو یہ پاور دیا؟ صرف اتنا پاور ہے کہ جرجی صاحب یہاں کرسی پر بیٹھے ہو, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بول رہے ہو, بس یہاں پر جو چاہو بول دو. کیا آپ نے کبھی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ کسی کے بارات میں لڑکے کی ہم جائیں اور وہاں پر یہ کہہ سکیں کہ یہ 300 آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے, اسلام کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے؟ مولانا جرجیز کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے, کہیں گے چل جلسے میں بولنا, یہ تیرے باپ کی بارات نہیں ہے, میرے بیٹے کی بارات ہے. آپ یہ پاور نہیں دے سکتے مولانا جرجیز کو. آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے, مولانا جرجیز تو شراب کی دکان پر کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ غلط ہے بند کرو, کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, آپ بھگا دو گے. ارے صاحب اس کی دکان کو لائسنس ملا, تم کون ہوتے بولنے والے؟ صاحب حرام ہے یہ, صاحب جلسے میں بولو, جمعے کے ممبر پہ بولو, خطبے میں کھڑے ہو کے یہاں کیوں بولو؟ بھاگو, تمہاری غلطی ہے, آپ موقع نہیں دیں گے. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ آگے آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. یہ ٹخنوں سے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا, نماز پڑھی اوپر کر لیا بس, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نکال دیا, پھر ٹخنے سے نیچے گر رہا ہے.
یہ ٹخنے سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. ٹخنا ہے یہ, اس سے اوپر پہننا ہے یہاں, اس سے نیچے والا حصہ تکبر کی علامت ہے, تکبر کی. صاف کہہ دیا کہ نیچے جتنا بھی پیجامہ یا لنگی آپ کی لٹک رہی ہوگی اتنا حصہ کاٹ کر آپ کا جہنم کے اندر جلائے. اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. ان 3 لوگوں میں ایک شخص یہ بھی شامل ہے جس کا پیجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو دور سے آواز دیتے ہیں, اس نے نہیں سنا. آپ نے پھر زور سے آواز دی, احائز انت یا رجل. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. جی کیا احائز انت, عربی کے جملے دیکھیے. حضرت عمر نے کیا کہا, احائز انت, کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ مہینہ سمجھتے نا, لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے, جو MC ہوتی ہے, مہینے میں چند دن ان کو جو بلڈ آتا ہے. تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا, احائز انت, کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ہے, کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں جا رہی ہے. کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تجھے کہہ رہا ہوں, تجھے پیریڈ آ رہا ہے, مہینہ آ رہا ہے, MC ہو رہی تجھے. کہتا مجھے کہاں, تیرے بارے میں پوچھ رہا ہوں. مسکرا کے کہتا ہے آپ کا دماغ صحیح ہے, حل یحیض الرجل, کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا, کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی مرد کو نہیں, عورت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے, اس کے تو پیروں کی انگلی بھی نہ دکھے. یہ عورت کو حکم دیا, مرد کو حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنے. جب تو کپڑا پہننے میں عورت کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہو, تجھے مہینہ آ رہا ہو. کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے. اس نے اوپر کر لیا. حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا, اسلم جی بسکین, چھری لاؤ. کہا چھری لاؤ. آپ کا سماج مولوی جرجیز کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتا. حضرت عمر نے کہا چھری لاؤ, چھری آ گئی. اس نے کہا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا جو ٹخنے سے نیچے ہے. کہا میں گھر جا کے خود کاٹ لوں گا, آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ ہمارا پیجامہ ہی پھاڑ دینا, لیکن ہمیں موقع دے دیجئے, گھر جا کے سنبھال لوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً تو گھر جا کے سنبھال لے گا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو. جب ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو, اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. میرے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے, اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا, ورنہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. ادھر آ, کاٹ دیا پیجامہ, یہاں تک کاٹ دیا, صوفی بنا دیا. لے, جس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھ سے دور کر دیا. کیا سماج ہمیں اس بات کی اجازت دے گا؟ سماج جلسے کی اجازت دے دے گا, اسٹیج بنا دے گا, مولانا صاحب بول لو, جو من میں آئے بول دو, یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن صرف اسی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک آپ کی ہم سن لیں گے, اس کے بعد نہیں سنیں گے. قرآن پڑھ جائیے, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں, یہ نہیں کہا, لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو. ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے کرو, ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو, اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو. آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے, ٹھیک ہے دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو, اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو. اپنے گھر کی برائی, آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے, اینڈرائڈ موبائل, فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے, کتنا آپ نے اپنے گھر کی اس برائی کو روکا ہے. آپ کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے, اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے, آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟